أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك. عزیزان گرامی سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ سجادیہ کی 40ویں دعا کے شرح و ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جسے امام علیہ السلام موت کو یاد کرنے کے وقت پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے۔ اس دعا کے 2 حصوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ دعا کا تیسرا حصہ ہے۔ آئیے اس حصے کے ترجمے کو ساتھ میں مل کر مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چند آیات اس حصے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد گفتگو تمام ہوگی۔ امام علیہ السلام دعا کے اس حصے میں پروردگار متعال سے موت کے وقت کی ایک خاص کیفیت طلب فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَأَنزَلْتَهُ بِنَا، جب تو نے موت کو ہم پر وارد فرمایا اور موت کو ہم پر نازل فرمایا تو بس اس طرح سے ہماری کیفیت ہو۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا اوردتہ اور یہاں پر فرمایا انزلتہ۔ ایسا نہیں گرامی، یہ موت کو 2 مختلف جہات سے دیکھنے کی بات ہے اور ان 2 مختلف جہات سے ان 2 الفاظ کو استعمال فرمایا ہے۔ جب فرماتے ہیں اوردتہ علینا تو یہاں پر موت کو ایک کیفیت کی صورت میں تصور کیا گیا، جیسے خوشی انسان پر طاری ہوتی ہے، جیسے غم انسان پر طاری ہوتا ہے، ویسے انسان پر موت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ انسان من حیث الانسان باقی رہتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جو آ کر اور پھر چلے جاتی ہے اور انسان کو ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل کرتی ہے۔ اور پھر یہاں جب ہم انزلتہ کہتے ہیں تو موت کو ہم اس جہت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروردگار متعال کی جانب سے اس کے حکمت و علم و قدرت کے باعث انسانوں پر نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پر ایک رحمت کی صورت میں نازل ہو اور خدا نخواستہ زحمت کی صورت میں ہم پر نازل نہ ہو۔ تو یہ 2 مختلف جہات ہیں موت کو دیکھنے کے لیے کہ جن کے حوالے سے 2 مختلف الفاظ کا استعمال ہو۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَأَنزَلْتَهُ بِنَا فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا، پروردگارہ تو ہمیں سعادت مند بنانا اس موت کی زیارت کے باعث۔ اچھا، یہاں پر جو ادبیات عرب سے آشنائی رکھتے ہیں تو ہم نے زیارت کو یعنی زائر ہونے کو موت کا حال لیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بہتر ترجمہ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ اس کو نا کی ضمیر سے حال لیتے ہیں، لیکن موت سے اس کو حال لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وَآنِسْنَا بِهِ قَادِمًا، پروردگارہ تو ہمیں مانوس فرمانا موت کے ذریعے اس وقت جب موت ہماری طرف آ رہی ہو، اس حال میں کہ جب موت ہماری طرف آ رہی ہو۔ اب وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جن کی روح جب ملائکہ قبض کرتے ہیں، جب انہیں وفات دیتے ہیں تو ان کا یہ وفات پانے والوں کا حال ایسے ہوتا ہے کہ وہ طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں، اور ملائکہ ان سے کہتے ہیں سلام علیکم۔ دیکھیں، ہم جب کسی کی زیارت پر جاتے ہیں، جب ائمہ علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں تو زیارت کا پہلا ادب یہ ہے کہ ہم سلام پیش کریں ان کی خدمت میں۔ یہاں پر اسی طرح سے جب ملائکہ ان طیب و طاہر لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقولون السلام علیکم، ایک زائر کی طرح اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں سعادت مند بنانا اس موت کے باعث، جبکہ یہ موت ہماری زیارت کرنے آئی ہو۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں ملائکہ اس شخص سے فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمام اپنی پریشانیاں بھلا کے، تمام اپنی مصیبتوں کو بھلا کے، تمام وہ غم و اندوہ، وہ ظلم جس دنیا میں موجود ہے اسے بھلا کے
اب تم جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء الہی کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، تمام وہ اچھے انسانوں کے ساتھ جن کو پروردگار متعال نے ایک مخصوص درجہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، واقعی ان کا سعادت ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تُشْقِنَ بِضِيَافَتِهِ، پروردگارہ اس کی مہمانی کے باعث، ضیافت کا مطلب مہمانی ہے، اور تشقنا یعنی شقی ہو جانا، بدبخت ہو جانا، ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو جانا، پروردگارہ ہمیں تو شقی نہ کرنا اس موت کے مہمان نوازی کے باعث۔ وَلَا تُخْزِنَا بِالزِّيَارَتِ، پروردگارہ تو ہمیں رسوا نہ فرمانا اس موت کے زیارت کے باعث۔ کیوں امام علیہ السلام نے یہ دعا طلب فرمائی؟ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ محمد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ان کا حال کیسا ہوگا؟ یہ پچھلی آیت میں فرمایا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبِينَ، یہاں پر فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے روح کو قبض کرنے کے لیے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، ان کی پشت پر مار رہے ہوں گے۔ یعنی کہاں وہ شخص کے جس کے موت کے وقت فرشتے آ کے کہیں سلام علیکم، اور کہاں وہ وقت کہ جب فرشتے موت کے آ کر چہروں پر اور پیٹھ پر ماریں اور موت کو اس طرح سے انسان کے لیے انسان پر طاری کرے۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جو وَلَا تُشْقِنَا بِضِيَافَتِهِ وَلَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ، پروردگارہ ہماری موت کو اپنے مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دے۔ وَمِفْتَاحًا مِّن مَّفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ، پروردگارہ تیری رحمت کی کلیدوں میں سے اسے ایک کلید قرار دے، یعنی اس موت کے ذریعے ہم تیری ہمیشگی مغفرت میں اور رحمت میں داخل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔